لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ. مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام و عزاداران امام علیہ السلام، عشرہ ثانیہ دوسرا عشرہ محرم کا جو 2021 یا 14,043 ہجری کا یہ جو عشرہ ہے، جو حیدری فاؤنڈیشن کی جانب سے برگزار کیا جا رہا ہے، اس سلسلے کی جو کڑی ہے، جو مجلس ہے، وہ آج تیسری مجلس ہے. عنوان آپ سب کو معلوم ہے. ان مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے کچھ فضائل بیان کیے جائیں گے، ان کے کچھ خطبات پیش کیے جائیں گے، اور امام حسین کا جو سفر کربلا سے مدینے سے کربلا تک ہوا، اور اس کے بعد پھر اہل حرم کا سفر جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور اس کے بعد پھر مدینہ. یہ ایک مختصر تاریخ جو بہت ہی اہم ہے، جس کا جاننا ہمارے جوانوں کے لیے بالخصوص بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ان 10 مجلسوں کے ذریعے سے یہ حقائق آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. اس لیے میں نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی ہے. اس میں پروردگار عالم ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی جاذب و دلکش گفتگو کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے پروردگار کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ. دیکھو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 گروہ آپس میں نبرد آزما ہوتے ہیں، 2 گروپ آمنے سامنے ہوتے ہیں،
ان میں سے ایک اللہ والا گروپ ہوتا ہے تو قاتلو فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مخالف پروردگار ہے، جو اللہ کا مخالف ہے۔ یہ دو نظریے ہیں، یہ دو گروپ ہیں جو آپس میں مقابلے میں آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے ایک طرح سے عبرت ہیں۔ یہ دونوں گروپ محل آزمائش ہیں، یہ امتحان کا ذریعہ ہیں یا آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ یعنی کس طریقے سے گویا پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے یہ دو گروہ حقیقت میں تمہاری آزمائش کا ذریعہ اس لیے ہیں کہ تم ان دونوں میں سے کس کی طرف جاتے ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تم نیوٹرل ہو جاؤ، نہ اس کی طرف نہ اس کی طرف، نہ حق کی طرف اور نہ ہی باطل کی طرف۔ پروردگار کہہ رہا ہے نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، تمہیں ایک طرف تو رہنا پڑے گا، تمہیں حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ کچھ لوگ اس کائنات میں، اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اسمارٹ بن کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں۔ آئیے مومنین، زیارت وارثہ کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ جو تیسرا گروپ ہے اس کے لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کیا فرما رہے ہیں۔ یہ زیارت وارثہ امام زمانہ کی زیارت ہے۔ امام فرماتے ہیں فلعن اللہ امتا قتلت کا، ولعن اللہ امتا ظلمت کا، ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بہ۔ اس پر بھی لعنت جس نے آپ پر ظلم کیا ہے، جس نے آپ کو قتل کیا ہے، اور اس پر بھی لعنت کہ جو نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا بلکہ نیوٹرل رہا، اور آپ نے جو آواز بلند کی تھی یزید کے خلاف اس میں آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ ایک سچائی ہے عزیزو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نمائندہ خاص اس زمین پر ہو اور وہ ہمیں آواز دے، ہمیں پکارے اور ہم یہ کہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، ہمیں اس میں جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس میں شریک ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اس میں حصہ لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ ان کا آپسی معاملہ ہے۔ یہ جو تیسرا گروہ ہے ہر زمانے میں ان کی تعداد جو ہے بہت ہی زیادہ رہی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے ذرا سا بھی کچھ ادھر ادھر ہوتا ہے تو وہ کسی ایک طرف ہو جایا کرتے ہیں۔ لہذا قرآن نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں یہ اعلان کیا کہ دیکھو تمہیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب آواز بلند کی یزید کے خلاف، ایک قیام کیا اور اس کی بنیاد مدینے میں پڑی اور اس کی بیج گویا مدینے میں پڑی، اس کا درخت تھوڑا سا مکے میں بڑا ہوا اور کربلا میں یہ مکمل درخت تیار ہوا۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ امام کے اس خطبے کے بارے میں مجھے آگے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں،
لیکن امام نے اپنے مشن کا، اپنی تحریک کا، اپنی موومنٹ کا جو آغاز کیا تو اس کے اغراض و مقاصد کو بیان کیا، اس کے باعث کو بیان کیا، اس کے آئین کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر قیام کیا ہے۔ یعنی دنیا والوں کو امام حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے لیے پلاننگ کی گئی۔ واقعہ کربلا کسی ایکسیڈنٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل موومنٹ اور تحریک کا نام ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ تمہیں ایک طرف رہنا ہوگا، اور امام نے کس طریقے سے اس انقلاب کو مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ بھی امام حسین کے پاس تھا وہ سب کچھ آپ نے قربان کر دیا۔ ایک جملہ کہوں عزیزو، بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، آپ میری طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ اچھا میسج آپ کے دل میں اترے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، اللہ والے، مومنین، متقین، لیکن ان سب کی قربانیوں میں اور حسین کی قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ حسین کی قربانی کے بارے میں سوال یہ کیا جاتا ہے، بلکہ میں پہلے یہ بات کر لوں، انبیاء کی قربانی کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ نبیوں نے قربانی میں کیا دیا ہے، لیکن جب حسین کی قربانی کی بات آتی ہے تو سوال یہ نہیں ہوتا، بلکہ سوال کا انداز بدل جاتا ہے، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین نے قربانی میں کیا نہیں دیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سمجھیں، اور ہم جب زیارت اربعین پڑھتے ہیں چہلم کے دن تو ہم کیا کہتے ہیں عزیزو؟ ہم جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں نا، یہی تو کہتے ہیں نا عزیزو 20 صفر کو کہ بذلا محجتہ فیکا لیستنقذ عبادک من الجہالہ۔ میرے مولا حسین، یہ زیارت اربعین کا فقرہ ہے، یہ زیارت اربعین کا جملہ ہے۔ مولا آقا حسین، مولا حسین، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، بذلا محجتہ، سب کچھ قربان کر دیا۔ کس لیے قربان کیا؟ محجہ کہتے ہیں خون کو۔ آپ نے یہ قربانی کیوں دی؟ آپ نے یہ خون کیوں دیا؟ آپ نے جام شہادت کیوں نوش فرمایا مولا آقا؟ تو جواب ملا لیستنقذ عبادک عن الجہالہ یا من الجہالہ، تاکہ لوگوں کو جو ہے جہالت سے باہر نکالیں۔ لوگ حسین کی طرف کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ ان میں جہالت پائی جا رہی تھی۔ اس لیے حسین کے لیے ضروری تھا کہ وہ مدینے سے کربلا کی طرف سفر کریں۔ اس لیے حسین کے لیے ضروری تھا کہ ایک تاریخی سفر حسین کریں، ایسا سفر کہ ایسا سفر نہ کسی نبی نے کیا، نہ کسی معصوم نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا، نہ کسی اور نے کیا۔ سب سے بڑا، کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے ہسٹوریکل سفر اگر کوئی ہوا ہے تو وہ سفر ہے جو 28 رجب کو امام حسین نے مدینے سے کربلا کی طرف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شام کا حاکم، جس نے اپنے ظلم و جور سے ہزاروں انسانوں کو، ہزاروں مومنین کو شہید کیا، خود جنگ صفین میں آپ دیکھیے، اسی کی وجہ سے ہزاروں لوگ شہید ہوئے، وہ 22 رجب کو ہلاک ہوتا ہے۔
اور اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا جو اسی کے نقش قدم پر ہے، یا یہ وہ بیٹا ہے جو اپنے باپ کا بھی باپ نکلا ظلم و ستم میں، یہ بیٹا یہ تخت پر براجمان ہوتا ہے اور سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے، بہت توجہ کیجئے گا عزیزو، سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اصحاب پیغمبر سے بیعت لیتا ہے۔ آپ نے بڑی آسانی سے یہ بات لے لی نا، اصحاب پیغمبر سے بیعت کون لے رہا ہے؟ یزید۔ یزید کون ہے؟ اس کے بارے میں بھی آج میں شاید بیان کروں۔ ایسے یزید کی کون بیعت کر رہا ہے؟ عام مسلمان نہیں، بلکہ صحابی رسول بیعت کر رہا ہے، یا میں جمع کی شکل میں کہوں کہ اصحاب رسول بیعت کر رہے ہیں۔ اور اصحاب کے بارے میں ایک حدیث تیار کی گئی کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی تم پیروی کر لو، ان کو فالو کر لو، ان کے نقش قدم پر چلو، جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا تم کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ میں عالم اسلام سے ایک سوال کر رہا ہوں، اور یہ تو میں نے تمام مسلمانوں کی کتاب میں دیکھا ہے کہ یزید کی جو بیعت ہوئی ہے وہ اصحاب نے کی ہے، اور میں فرض کیجئے میں اس جگہ پر موجود رہوں اور میں دیکھوں کہ صحابی رسول بیعت کر رہا ہے، اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر ان کے نقش قدم پر چلے، یعنی جو وہ کر رہے ہیں وہی ہم بھی کریں تو ہم کو نجات مل جائے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے وہ صحابی تھے یا نہیں تھے؟ وہ اصحاب تھے یا نہیں تھے؟ انہوں نے بیعت کی، ہم بھی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی کہا ہم بھی یزید کی بیعت کرتے ہیں، تو کیا ہم کو نجات مل جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جھول ہے، جو چیز کریٹڈ ہوتی ہے، بنائی جاتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اس کی کمزوری جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ مانو کہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے وہ غلط ہیں، اس لیے کہ ظلم اور ظالم کی بیعت جو ہے کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ یزید امیر المومنین کب ہوگا تمہارے اعتبار سے؟ ہمارے ہاں تو امیر المومنین صرف علی مرتضیٰ ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ یزید امیر المومنین کب ہوگا؟ جب اس کے پاس ایمان پایا جائے، جو خود یہ کہہ رہا ہو کہ نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، جو اہل حرم کو اپنے دربار میں دیکھ کر افتخار کے ساتھ کہے کہ آج اگر بدر کے مقتولین ہوتے ہمارے اجداد کہ جن کو مولا علی نے اور جیش محمد نے، لشکر محمد نے جنہیں جو ہے واصل جہنم کیا ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے یزید کہتا وہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ اللہ اکبر! ایسا شخص جو ان لوگوں کی تعریف کرے جو دشمن رسول ہیں، اس کے لیے مومن ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب مومن نہیں ہے تو امیر المومنین کیسے ہو جائے گا؟ ہر تخت پہ بیٹھنے والا، یہی تو ہم شیعوں کا ایک نظریہ ہے کہ ہر تخت پہ بیٹھنے والا، ہر حاکم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قابل احترام ہو، جیسے یزید، جیسے متوکل، جیسے اور دیگر بادشاہ جو ظالم ہیں، تو ظالم قابل احترام نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب تخت پہ بیٹھ گیا تو امیر المومنین ہو گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ امیر المومنین ہو ہی نہیں سکتے۔ لہذا یزید تخت پہ بیٹھا، اس نے اصحاب سے، سارے اصحاب شامل نہیں تھے،
لیکن ایک بڑی تعداد تھی جو ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ جو ہے وہ سب کے سب انہوں نے بڑی تعداد جو تھی انہوں نے یزید کی بیعت کر لی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، معاذ اللہ، اور اسے اپنا امیر المومنین مان لیا۔ لہذا یا کہا جائے کہ اصحاب کو فلٹر کیا جائے، ہر صحابی ضروری نہیں ہے کہ قابل احترام ہو۔ بہرحال لیٹر یزید نے تمام عالم اسلام کے بزرگوں کو بھیجا، اور ان میں جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم لیٹر تھا، خط تھا، وہ شام سے مدینے بھیجا گیا۔ اور کس کو بھیجا گیا؟ ولید ابن عتبہ کو۔ ولید ابن عتبہ، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا نا۔ یہ ولید ابن عتبہ کون ہے؟ عتبہ اور شیبہ پیغمبر کے ٹاپ 5 اینیمیز میں، 5 بڑے دشمن میں جو ہیں یہ دونوں آتے ہیں، عتبہ اور شیبہ۔ اسی عتبہ کا بیٹا جو ہے ولید ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے عزیزان محترم، عتبہ کا بیٹا جو ہے یہ ولید ہے، اور یہ ولید جو ہے اس کو گورنر بنایا گیا، اور اس کے بعد اس کے پاس لیٹر آیا، اس کے پاس خط آیا یزید کا۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خذ الحسین وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن زبیر اخذا شدیدا لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا۔ کیا لیٹر ہے؟ سنیں ترجمہ سنیے عزیزو۔ یزید کہتا ہے حسین سے بیعت لے لو، اور عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر سے شدید طریقے سے، نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو جو ہے مہلت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ لیٹر آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ولی رمی شناسد، ولی کو پہچانتا ہے۔ ولید نے، تاریخ کہتی ہے کہ فوراً اسی وقت مروان ابن حکم کو اپنا جو ہے، جو اس کا ایک طرح سے مشیر تھا، اسے بلایا، اور اس کی صدارت میں، اس کی ادھیشتا میں کیا کیا؟ ایک میٹنگ کی، اور کہا کہ صاحب یہ لیٹر آیا ہے یزید کا، اور پوری داستان بیان کی۔ مجھے اس کو بیان نہیں کرنا، الحمدللہ آپ مجلسی لوگ ہیں، وہ تمام باتیں جانتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا مروان نے کہ ابھی فوراً امام حسین کو دربار میں بلایا جائے۔ اس کا ایلچی، اس کا سفیر جاتا ہے ولید کا، اور امام حسین اس وقت مسجد میں تھے۔ مسجد میں جب گئے، یہ گیا اور امام سے کہا کہ صاحب آپ کو بلایا گیا ہے اور فوراً آپ کو آنا ہے، تو وہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کو گورنر مسجد میں دربار میں بلا رہا ہے۔ تو امام نے ایک جملہ کہا، سنیں۔ میں نے کہا نا، وہ تمام باتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں جو عام طور سے علماء خطبہ اور ذاکرین پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے، یہ ہسٹری ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ تاریخ ہے جو پیش کی جا رہی ہے آپ کی خدمت میں۔ امام نے مسجد میں ایک جملہ کہا، انا طاغیتہم قد ہلک۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ جو ان کا، یعنی بنی امیہ کا جو طاغوت تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں ظالم و جابر بادشاہ کو۔ انا طاغیتہم قد ہلک، یہ جو طاغوت ہے یہ ہلاک ہو گیا، طاغوت ان کا بنی امیہ کا ہلاک ہو گیا۔ پھر امام حسین نے کہا، سمجھ گیا آپ نا بنی امیہ کا طاغوت کون ہے؟ پھر امام حسین نے کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا ہے کہ معاویہ کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہیں، اور منبر جو ہے وہ سرنگون ہو گیا ہے۔ شاید یہ وہی منبر ہو کہ جس منبر پہ
مولا کائنات کے خلاف باتیں کی جاتی تھیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ان کو سب و شتم کیا جاتا تھا۔ یہ منبر جو ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ سرنگوں ہو گیا۔ مروان نے کہا کہ حسین کو دعوت دو، حسین کو بلاؤ۔ مروان جو ہے اس نے کہا کہ بلایا جائے حسین کو۔ مروان کون ہے اس کے بارے میں بتا دوں میں آپ کو۔ مروان یہ مدینے کا گورنر رہ چکا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی ولید کا ایک طرح سے کہا جائے باس ہے، یا ولید کا ایڈوائزر ہے، اسے مشورہ دے رہا ہے۔ انا امام نے جب یہ سنا تو امام نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور آپ بنی ہاشم کے شیروں کو لے کر آپ جو ہے دربار میں جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں جو قابل ذکر نام تاریخ نے بتایا جن کا نام تذکرہ ہے، اس میں مروان ابن حکم بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ یہ خط آیا ہوا ہے اور یزید حاکم بن گیا ہے، اس کا باپ جو ہے دنیا سے چلا گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں جو ہیں اس نے کہیں۔ اور امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیعت جو ہے اس طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جب امام جانے لگے، عزیزو امام جانے لگے تو مروان کہتا ہے، اللہ اکبر، سنیں عزیزو، مروان کہتا ہے کہ اگر اس وقت حسین تمہارے پاس سے چلے گئے تو پھر جو ہے وہ تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ جملہ سناؤں آپ کو، امام نے کیا کہا؟ جب امام یہ بات کہی مروان نے، تو امام نے کہا یبن الزرقا انت تقتلنی ام ہوا کذبت و عصمت۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یبن الزرقا، اے نیلی آنکھ والی عورت کا بیٹا، انت تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا، ام ہوا، یا وہ قتل کرے گا، کیسے بات، جھوٹ بولتا ہے، تیری کیا مجال ہے، تجھ میں کیا ہمت ہے کہ حسین کو قتل کر دے۔ اور اس کے بعد امام کی جب یہ آواز بلند ہوتی ہے، عزیزو امام کی جب یہ آواز بلند ہوتی ہے تو تمام امام کے جو جوان تھے، جو رشتہ دار تھے، جو بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، وہ ننگی تلوار لیے ہوئے دربار میں آ گئے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، لیکن اب امام نے وہیں پر ایک جملہ کہا، میں چاہتا یہ ہوں کہ اسے آپ جو ہے سنیں، اور امام کے تمام خطبوں میں اس خطبے کو بہت زیادہ مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے۔ میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں جانے کا وقت اس وقت میرے پاس نہیں عزیزو۔ امام نے کہا کہ ایھا الامیر، اے گورنر، انا اہل بیت النبوہ، جانتا ہے تو حسین کے بارے میں، جانتا ہے حسین کون ہے؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ایک بزرگ عالم نے بڑی پیاری بات کہی یہاں پہ کہ کیا کہا؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نبی کے اہل بیت ہیں۔ یاد رکھیے گا، نبی کے اہل بیت ہونا اور ہے، نبوت کا اہل بیت ہونا اور ہے۔ جو نبی کے اہل بیت ہیں وہ نبی کے بعد کچھ دنوں کے بعد چلے گئے، لیکن جو نبوت کے اہل بیت ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔
وہ صبح قیامت تک جی باقی رہیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہم جو ہیں نبی کے اہل بیت ہیں اور ملائکہ جو ہیں وہ ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا ترجمہ بھی ایک بڑا اچھا ترجمہ کسی نے کیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں ملائکہ کے ایئرپورٹ ہیں، یعنی ملائکہ ہم پر نازل ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر تو مدینے میں ہے حسین کا۔ اب اگر حسین مدینے کے باہر چلے جائیں گے تو کیا وہاں ملائکہ نازل ہوں گے جب گھر میں نازل ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، گھر کی بات نہیں، خود ہم پر جو ہے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر ہم مدینے میں ہیں تو ملائکہ مدینے میں نازل ہوں گے، ہم نجف چلے جائیں گے تو ملائکہ نجف میں نازل ہوں گے، ہم اگر سامرہ چلے جائیں گے تو وہاں ملائکہ نازل ہوں گے، ہم کربلا چلے جائیں گے تو وہاں ملائکہ نازل ہوں گے۔ سوچو، ہم جب عرش پہ تھے تو عرش معلّہ تھا، کربلا آ گئے تو کربلا معلّہ ہو گیا۔ فی الحال میں اسی جگہ پر اپنی گفتگو کو روکتا ہوں کیونکہ اب وقت جو ہے میرے پاس نہیں ہے۔ کل کی جو مجلس ہوگی عزیزو، اس میں ہم اس سے آگے بھی گفتگو کریں گے کہ اس امام کے اس قول کے بارے میں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لہذا عزیزو، ضروری یہ ہے کہ ہم امام کے مقصد کو سمجھیں، امام کے ہدف کو سمجھیں کہ امام علیہ السلام نے کس لیے قیام کیا اور قیام کے دوران آپ نے کون کون سی باتیں اور کون کون سے پیغامات ہم کو دیے ہیں۔ یہی تو مقصد ہے مجلس حسین کا، یہی تو مقصد ہے عزاداری حسین کا۔ ہم جو عزاداری کرتے ہیں، ہم جو مجلس کرتے ہیں، ہم امام حسین کے پیغام کو کسی مجلس کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے عام کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ ایام اور یہ دن وہ سرائے کربلا سے مخصوص ہیں، کربلا کے اسیروں سے مخصوص ہیں۔ میں نے کل جو باتیں کہی تھیں اسی کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ قافلہ جو 11 محرم کو کربلا سے کوفے کی جانب چلا ہے، جو لوگ کربلا گئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کوفہ اور کربلا جو ہے بہت زیادہ اس کا فاصلہ نہیں ہے عزیزو، لیکن قافلے کو جو ہے شہر کوفہ کے باہر، کوفہ شہر تھا، کربلا تو ایک جنگل تھا جیسا کہ آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ اب کربلا ایک اچھا سا شہر ہو گیا ہے اور کوفہ بھی کربلا کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ چنانچہ عزیزو، امام حسین کا کہ گھر کے اہل حرم کربلا سے 11 محرم کو چلتے ہیں اور 12 محرم کو اس کی صبح کو جو ہے انہیں کوفے میں داخلہ ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ شاید 11 محرم کے دوپہر کے بعد چلے ہوں، تاریخ میں کچھ لکھا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ یہ قافلہ شہر کوفہ کے باہر روک لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب جناب زینب نے کسی سے معلوم کیا تو یہ جواب ملا کہ چونکہ رات ہو گئی ہے اور ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ اہل حرم کو جو ہے وہ رات کی تاریکی میں شہر کوفہ نہیں لایا جائے گا بلکہ دن کے اجالے میں لایا جائے گا۔ مجھے یہاں پر ایک اور واقعہ، ایک اور تاریخ نظر آ رہی ہے کہ یہی زینب ہیں، امام علی، مولا علی علیہ السلام نے اپنے دارالحکومت کو مدینے سے منتقل کر کے کوفے میں منتقل کیا، مدینے سے کوفے منتقل کیا دارالحکومت کو عزیزو۔ اور اس کے بعد جب آپ خود کوفے میں منتقل ہو گئے تو پھر آپ نے جناب زینب کو بلوایا
جناب ام کلثوم کو بلایا۔ اہل بیت کا یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے جب پہنچا ہے کوفے کے باہر تو مولا نے یہ کہا ابھی دن کا اجالا ہے، جب رات کی تاریکی ہوگی تو ہماری بچیوں کو کوفے میں لایا جائے۔ اللہ اکبر! مولا آپ کو اتنا خیال ہے، آپ کو اتنا خیال ہے زینب کے پردے کا کہ آپ رات کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! زمانہ کتنا بدل گیا کہ آج زینب جو ہے رسن بستہ ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جب دن کا اجالا ہو جائے گا تب زینب جو ہے دن کے اجالے میں جو ہے زینب شہر کوفہ میں داخل ہوں گی، تب ام کلثوم شہر کوفہ میں داخل ہوں گی، تب جناب سکینہ، جناب رباب، یہ ساری بیویاں جو ہیں شہر کوفہ میں داخل ہوں گی۔ ہاں عزادارو، دن کا انتظار ہو رہا ہے، دن کا انتظار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ 12 محرم کی صبح آئی۔ جناب زینب نے جب معلوم کیا کہ قافلہ کیوں رکا ہوا ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی جو ہے ابن زیاد کا دربار سجا نہیں ہے۔ جب دربار سج جائے گا تو اہل حرم کو جو ہے اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا جائے گا، ابن زیاد کے دربار میں لایا جائے گا۔ بس عزاداروں، جب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ زینب کو بے مقنع و چادر ابن زیاد کے دربار میں لایا جائے گا تو زینب کا دل بھر آیا۔ زینب کون ہے ذرا یہ تو تصور کیجئے، ابھی چند سال پہلے جو ہیں زینب اسی شہر کوفہ کی شہزادی ہیں، اسی شہر کوفہ میں جو ہیں زینب قرآن کا درس دیا کرتی تھیں، اسی شہر کوفہ میں زینب جو ہیں وہ مفسرہ قرآن تھیں، حدیث کا درس دیتی تھیں، احکام و عقائد کا درس دیا کرتی تھیں، شہزادی کی حیثیت سے رہا کرتی تھیں۔ ہائے زینب اب اتنی جو ہے بے کس ہو گئی ہے کہ بے مقنع و چادر زینب کو ابن زیاد کے دربار میں آنا ہوگا۔ بس عزادارو، جناب زینب کا دل بھر آیا، جناب زینب کا دل بھر آیا، اور جناب زینب نے جو ہے ایک مرتبہ کہا فضہ جا کر شمر سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے، ہم ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہیں، ابن زیاد کے دربار میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنا کر دیا جائے کہ ہماری جو چادریں چھین لی گئی ہیں وہ چادریں ہمیں واپس کر دی جائیں۔ زینب نے جب یہ جملہ کہا، جناب زینب نے جب یہ جملہ کہا، فضہ گئیں شمر سے کہا، شمر جواب دیتا ہے جا کر اپنی شہزادی زینب سے کہہ دو کہ انہیں بے مقنع و چادر ننگے سر ابن زیاد کے دربار میں آنا ہوگا۔ بس عزادارو، جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز دی بیبیوں آؤ زینب کے قریب آ جاؤ، ام کلثوم زینب کے قریب آؤ، رقیہ زینب کے قریب آؤ، سکینہ زینب کے قریب آؤ، رباب زینب کے قریب آؤ۔ فضہ ایک بیوی کو بلایا، ایک بیوی کو قریب کیا اور کہا دیکھو ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ ہم ابن زیاد کے دربار میں بے مقنع و چادر جائیں۔ علی کی بیٹی، علی کے گھر کی بیٹیاں، علی کے گھر کی خواتین ابن زیاد کے دربار میں بے مقنع و چادر جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں آزادارو، جناب زینب کہتی ہیں بیبیوں ہم ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، تم آمین کہنا۔ زینب نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بد دعا کرنا چاہتی تھی کہ زینب کی نگاہ حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑ گئی۔ کیا دیکھا زینب نے؟ کیا دیکھا؟ حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ زینب تڑپ گئی، اے بھیا کیا کوئی تازہ مصیبت آن پڑی ہے جو اس طریقے سے گریہ کر رہے ہو، جو اس طرح سے آنسو بہا رہے ہو؟ جناب زینب نے جب یہ پوچھا تو ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے بہن زینب ہماری محنتوں پر پانی نہ پھیرو، ابن زیاد کے دربار میں ننگے سر چلی جاؤ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ انا للہ
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے عاصموں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين۔